الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سورہ یونس تھی۔ یونس اور ہود دونوں توام صورتیں ہیں، یعنی ان کی حیثیت ایک پیر کی ہے، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ میں اس سے پہلے دونوں صورتوں کا تعارف پیش کر چکا ہوں۔ اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس سورہ میں اصل مدعا پر استدلال کے لیے تاریخی دلائل کی تفصیل کی گئی ہے، اور یہی چیز دونوں صورتوں میں فرق پیدا کرتی ہے، ورنہ مضمون ایک ہی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں الف لام میم، الف لام را، اس طرح کے جو حروف ابتدا میں آئے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی یہ کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ حروف کے مجموعے ہیں۔ ان سے کیا مراد ہے، اس بات پر تو محققین کا اتفاق ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھے ہیں وہ یہی ہیں۔ ہود، یونس، بقرہ، یہ صحابہ کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے نام اسی طریقے سے رکھے ہیں، اور اس میں دونوں طریقے اختیار کیے ہیں، اور دونوں ہی اس زمانے کے ادب میں رائج تھے۔ یعنی جب کبھی کوئی قصیدہ لکھا جاتا تھا تو اس کے لیے کوئی علامت بھی مقرر کر دیتے تھے، اور وہ بعض اوقات بغیر علامت کے بھی ہوتا تھا۔ تو بعض صورتوں کے نام ہیں، بعض کے نام نہیں ہیں۔ جن صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ اسی صورت میں ہیں، الف لام را، الف لام میم، اسی طرح۔ ان سے کیا مراد ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے متعلق ہم نے اپنا نقطہ نظر سورہ بقرہ کی آیت 1 کے تحت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تفصیلات وہاں اس تفسیر میں، یعنی میری تفسیر البیان میں جو یہاں پڑھائی جا رہی ہے، دیکھی جا سکتی ہیں۔ مختصر طریقے پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو حروف ہجا ہیں یا الفابیٹس ہیں، عربی زبان میں یہ عبرانی پس منظر میں سمجھے جاتے ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں سے ہر حرف کسی چیز کا نام ہے۔ یہی معاملہ تمام حروف کا ہے۔ جیسے ابتدا میں جب یہ حروف لکھے گئے تو کوئی تصویر بنائی گئی، اسی تصویر سے نام پڑ گیا۔ تو جب نون کو شروع میں لکھا گیا تو مچھلی کی تصویر بنائی گئی، چنانچہ وہ اب بھی عربی زبان میں مچھلی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مچھلی کو حوت بھی کہتے ہیں، مچھلیوں کو سمک بھی کہتے ہیں، اور مچھلی کو نون بھی کہا جاتا ہے۔ تو جس سورہ میں یہ ذکر ہوا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا، اس کا نام سورہ نون ہے۔ تو اس طریقے سے جو مختلف بڑی بڑی علامتیں کسی سورہ میں ہوتی ہیں ان کو ان حرفوں سے ادا کر دیا جاتا ہے، لہٰذا ان سے کوئی مدعا مقصود نہیں ہوتا۔ صحابہ نے بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے، اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی اس زمانے کا ذوق تھا۔ یعنی اب بقرہ کا نام کوئی سورہ کے مضمون سے متعلق نہیں ہے، سورہ کا مضمون الگ ہے، اس کے مباحث الگ ہیں۔ بہت بڑی سورہ ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ، کم و بیش اگر پاروں کی رعایت سے سمجھنا ہو تو 2.5 سے زیادہ پاروں پر پھیلی ہوئی ہے۔
اتنی بڑی سورہ میں بڑے ہی غیر معمولی مباحث آئے ہیں، لیکن نام کیا ہے؟ بکرا۔ بکرا کا مطلب ہے گائے۔ یہ نام کس طرح رکھا صحابہ نے؟ اس لیے کہ ایک جگہ پر بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، تو وہ چونکہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ متوجہ کرتا ہے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم وہ سورہ پڑھ رہے ہیں جس میں بکرا کا ذکر ہے، تو وہاں سے نام پڑ گیا۔ تو یہ نام اس طرح پڑے ہیں، نام توقیفی نہیں ہے۔ توقیفی کا مطلب یعنی اللہ اور رسول نے نہیں رکھے، لیکن یہ نام اللہ کے رکھے ہوئے ہیں، الف لام را، الف لام میم۔ تو سورہ بقرہ کا جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ الف لام میم ہے، اسی سے سورہ شروع ہوتی ہے۔ اس کے لحاظ سے یہ ترجمہ اس طرح کرنا چاہیے، یہ سورہ الف لام را ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ یہ قرآن نے اپنے اسلوب کا تعارف کرایا ہے، اور تعارف کرانے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی آگے یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن کس طرح اتمام حجت کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ اس کو ہم نے اس طرح نازل کیا کہ پہلے بہت ہی ایجاز کے ساتھ، بہت مختصر فکروں کی صورت میں، جیسے کہ اعلیٰ ادب میں کبھی آپ کسی چیز کو دریا بکوزہ کر کے بیان کریں تو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، تو ہم نے بھی اس کتاب میں پہلے وہ اسلوب اختیار کیا۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کے جو آخری حصے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ اس اسلوب کا شاہکار ہیں، اور صرف وہی نہیں بلکہ اس کے بعد وہ 7واں باب ہے، 6 میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو پہلے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ بات محکم ہو، بات مختصر ہو، بہت مؤثر ہو، اس میں اسلوب آخری درجے میں ایسا ہو کہ جس سے گویا وہی حالی کی بات کی تصویر سامنے آ جائے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اس کے بعد پھر جیسے جیسے لوگ قریب آتے چلے گئے، مسلمانوں کی ایک جمعیت وجود میں آ گئی، تو پھر تفصیل کا طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی اب اسلوب بدل دیا گیا۔ اب اسلوب میں یہ تبدیلی کی گئی کہ وہی حقائق جو وہاں ایک جملے میں بیان ہوئے، یہاں بعض اوقات ایک ایک پیرا میں اس کو بیان کیا گیا، تو تفصیل کی گئی۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہم نے کیوں کیا؟ اسی لیے کیا تاکہ ہر ذوق کے لحاظ سے لوگوں تک بات پہنچ جائے، اور وہ لوگ جو ایجاز سے لذت اندوز ہوتے، اس کے غوامض میں اترتے، اسی طریقے سے بات سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھیں، اور جن کے لیے تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی سمجھیں۔ اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ یہ سورہ الف لام را ہے، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی پہلے ایجاز کا مطلب ہوتا ہے اختصار، یعنی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جو بات آپ ایک مضمون میں بیان کر رہے تھے وہ چند جملوں میں آ جائے۔ یعنی پہلے ایجاز، جامعیت اور اختصار کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ ایک تو اختصار یہ ہے کہ بات ہی پلے نہیں پڑی، اور ایک اختصار کا کمال یہ ہے کہ جملے 2 بولے گئے اور ایک جہان معنی منتقل کر دیا۔ تو جب یہ صورت ہو تو پھر اس کو ایجاز کہتے ہیں، یعنی پہلے ایجاز، جامعیت اور اختصار کا طریقہ اختیار کیا گیا، پھر انہی گٹھے ہوئے جامع اور مختصر گویا دریا بکوزہ، یعنی پورے دریا کو آپ ایک کوزے میں بند کر دیں، جملوں کی تفصیل کر دی گئی۔ یہ طریقہ قرآن نے اختیار کیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس چیز کا حوالہ دینے سے مقصود، یعنی یہ کیوں کہا ہے قرآن نے یہاں، سورہ کی ابتدا ہی اس سے کیوں کی ہے؟ اس چیز کا حوالہ دینے سے مقصود اس اہتمام خاص کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے جو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ملحوظ رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے باتیں تو 2-4 ہی کہنی تھیں، یہ کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں ہی تنہا خالق ہوں، ایک دن میرے سامنے آنا ہے، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر تمہارا امتحان ہوگا۔ تو قرآن کا مضمون تو یہی ہے، 3 جملوں میں بیان ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ باقی کوئی چند احکام ہوں گے
جن کو اگر ابھی میں بیان کرنا چاہوں تو 10 منٹ کے اندر اندر سب بیان ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید کا خلاصہ یہی ہے، لیکن اس کے لیے یہ اہتمام کیوں کیا گیا کہ اس طرح ایک بڑی کتاب میں مختلف صورتوں میں ان مضامین کو پہلے ایجاز کے ساتھ بیان کیا، پھر ان کی تفصیلات کی گئیں۔ تو اس سے کیا مقصود ہے؟ مقصود یہ ہے کہ میں نے تمہاری تربیت کے لیے تمہاری رعایت کرتے ہوئے یہ اہتمام کیا ہے، اس طرح اپنی بات واضح کی ہے، ورنہ میں اس کائنات کا پروردگار ہوں، 3 جملوں میں اپنی بات بیان کرتا اور پھر کہتا کہ حاضر ہو جاؤ۔ آخر میں حکیم و خبیر کی صفات کا حوالہ ہے، یعنی آیت ختم یہاں ہوئی ہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ خدائے حکیم و خبیر نے، یعنی جو صفات آئی ہیں وہ حکیم اور خبیر ہیں۔ آخر میں حکیم و خبیر کی صفات کا حوالہ دیا ہے اس لیے کہ خدائے حکیم ہی جان سکتا تھا کہ وہ حکمت کے خزانوں کو کس طرح مختصر لفظوں میں بند کرے، اور پھر خدائے خبیری کی یہ شان تھی کہ وہ کھول کر دکھائے کہ ایک کوزے میں کتنے دریا اور کتنے سمندر بند ہیں۔ یعنی اس لیے صفات بھی وہ لائی گئی ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ جب میں نے محکم طریقہ اختیار کیا تو اپنی حکمت کو ظاہر کیا، اور جب میں نے پھر آگے تفصیلات کی تو بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ کچھ ہے کہ جو میں نے اس کے اندر بند کر دیا تھا، وہی کھول کر تمہیں دکھا رہا ہوں۔ من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ، کہا کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یعنی دیکھیے پہلا ہی جملہ جو ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ میں نے لکھا ہے یہ قرآن کا بنیادی پیغام ہے جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں ہر جگہ کم و بیش انہی الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ یعنی اگر 2 لفظوں میں قرآن اپنی دعوت بیان کرے گا، اور آگے اس سورہ میں بار بار یہ جملہ آئے گا کیونکہ اس سورہ میں تاریخی استدلال بہت پھیلا کر کیا گیا ہے، اور اس میں مختلف پیغمبروں کی دعوت بھی چند لفظوں میں بیان کی گئی ہے۔ ہر پیغمبر کی سرگزشت سے پہلے 2 لفظ استعمال کیے، لوگو میری بندگی کرو، یا لوگو اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی پیغمبر کہتا ہے میری بات مانو، میں تمہارے سامنے خدا کے سفیر کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ تو 2 ہی باتیں، کبھی اس کو اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ عبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو میری بات مانو، اور کبھی اس کی جگہ اللہ کے تقوی کو رکھ دیا جاتا ہے، وہ صرف اسلوب کا فرق ہے، بات ایک ہی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہی پیغمبروں کا کام ہے، یعنی وہ اسی کام کے لیے آتے ہیں، کوئی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آتے، کوئی دنیا میں فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے لیے نہیں آتے، کوئی نظام قائم کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ تو انذار و بشارت کے لیے آتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو خبردار کر دیتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جس کے لیے تمہیں بہت عقل دی گئی ہے، تمہارے اندر مشاہدے کی بڑی قوت رکھی گئی ہے، تم نتائج غیر معمولی نکال لیتے ہو، تم تہذیبیں وجود میں لے آتے ہو، یہ سب کچھ جو تمہیں دیا گیا ہے اس سے امتحان مقصود ہے، اور کہیں امتحان سے غافل نہ ہو جانا، اس لیے کہ ایک دن اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ یہ انذار ہے، 2 لفظوں میں بیان کریں تو انذار، اس کو قرآن مجید انہی الفاظ میں ادا کرتا ہے۔ یعنی وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ نذیر ہیں۔ تو نذیر خبردار کرنے والا، متنبہ کرنے والا، بیدار کرنے والا، اور دوسرے یہ کہ بشیر، یعنی ظاہر ہے کہ اس سے ایک اندیشے کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ آخر ڈرایا ہی کیوں جا رہا ہے، خبرداری کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تو تمہاری غفلت کی وجہ سے ہے، ورنہ اصلاً تو ہم بشارت دینے آئے ہیں، یہ تمہارے لیے ابدی زندگی ہے، اٹھو اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے معافی چاہو۔ یعنی ہر پیغمبر نے آ کر لوگوں کو یہی کہا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ کر چکے ہو
بڑے سے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہو، بڑا ظلم ڈھا چکے ہو، اپنی جان پر ڈال چکے دوسروں پر، پیغمبر کے آنے کے بعد یہ معافی کا موقع ہے، تو معافی چاہو۔ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، لوٹ آؤ، جو کچھ بھی سرکشی اختیار کیے ہوئے اس کو چھوڑ دو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یمتکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، ہم آ گئے ہیں، نذیر اور بشیر بن کے آئے ہیں، خبردار کر رہے ہیں۔ ہمارے اس توبہ کی دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ قومی حیثیت سے تمہیں ایک عرصے تک مہلت دے گا اور بہت اچھی طرح بہرہ مند کرے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر اس شخص کو جو اس کے فضل کا مستحق ہے اپنے فضل سے نوازے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دعوت اگر قبول کر لو گے اور ہماری طرف رجوع کرو گے اور ہماری بات مان لو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فضل، اس کی یہ رحمت تمہیں حاصل ہوگی، یہ سمجھ لو۔ تو گویا ان کی بشارت کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ قیامت میں تمہیں ابدی زندگی ملے گی، وہ دنیا میں بھی یہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں جب اللہ کے رسول آتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول آ کے خبردار کرتے اور خوشخبری دیتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر ہوں گی۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ تم ہماری بات مانو گے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اس کے نتیجے میں زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور آسمان اپنی دولت برسا دے گا۔ یعنی جو اللہ کی طرف سے ملنا ہے وہ بے پناہ مل جائے گا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا میں یہ دوں گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، لیکن اگر منہ پھیرو گے تو میں تمہارے اوپر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو گویا یہاں پہلے بتایا تھا کہ میں نذیر ہوں اور میں بشیر ہوں، پھر بتایا کہ میرا انذار یہ ہے اور میری بشارت یہ ہے۔ بشارت میں دنیا میں بھی اس نتیجے کی دے رہا ہوں اور آخرت میں بھی۔ اللہ کا یہ کرم ہوگا، یہ فضل ہوگا، اور یہ اللہ کا کرم و فضل ہوگا۔ تم اس دعوت کو قبول کرتے ہو، نہیں قبول کرتے تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ ایک بڑا ہولناک دن ہے جو تمہارے اوپر منڈلا رہا ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ اس انذار و بشارت کی تفصیل کر دی ہے۔ یعنی پہلے کہا تھا نا کہ اننی منہ نذیر و بشیر، یہ اس انذار و بشارت کی تفصیل کر دی ہے جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے۔ بڑے ہولناک دن کے عذاب سے مراد وہی عذاب ہے جو رسولوں کے منکرین پر اسی دنیا میں آ جاتا ہے اور وہ یک قلم ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں دونوں پہلو بیان کر دیے، یعنی نجات کی بشارت دے دی اور عذاب۔ وہ عذاب جو دنیا میں رسولوں کے مخاطبین پر آتا ہے وہ گویا آخرت کے عذاب کی تمہید ہوتا ہے۔ یعنی یہاں سے شروع ہوا، جس طرح قرآن نے واضح کر دیا، برزخ میں بھی اسی طرح، جس کو اب قبر کہتے ہیں، جاری رہے گا، اور پھر قیامت میں جس کو قرآن نے فرعون کے ذکر میں واضح کر دیا کہ وہ پھر اشد العذاب، بڑے ہی سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، خبردار ہو جاؤ، تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پیچھے کی بات کے بعد جب یہ کہا جائے گا تو اس ابہام کے اندر یہ تخفیف ہے، میں نے لکھا ہے، وہ اگر غور کیجئے تو ہر صراحت سے بڑھ گئی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ایک ہولناک دن کے عذاب کے بارے میں خبر دیں اور پھر یہ کہیں کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس ایک جملے میں کیا کچھ سمیٹ دیا گیا ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، سورہ شروع ہوئی ہے، یہ اس کے تمہید کا پیرا تھا۔ فرمایا انہیں دیکھتے ہو، انہیں دیکھتے ہو، یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ خدا سے چھپ جائیں۔ قرآن مجید میں چونکہ خطاب کا اسلوب ہے، ایسے سمجھے کہ سورہ پڑھی جا رہی ہے، سامنے لوگ موجود ہیں۔ انہیں دیکھتے ہو، یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ خدا سے چھپ جائیں۔ یعنی پیغمبر اللہ کا یہ کلام سناتا ہے، ان آیات کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے سینہ موڑ کر تکبر سے بڑھتے ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا یہ بجلی چمک رہی ہے، کہیں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔
یہی تمثیل اختیار کی ہے سورہ بقرہ کی ابتدا میں کہ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے بارش ہے اور گرج ہے اور چمک ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے ٹھٹک کر اور پھر اس کے بعد اندھیرے میں یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ خدا سے چھپ جائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، یعنی جب یہ موڑ کے چلتے ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ ہم جب سنیں گے نہیں تو کچھ ہوگا بھی نہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے، خبردار جب اس مقصد سے اپنے اوپر چادریں لپیٹتے ہیں یہ اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں۔ یعنی چھپ کے کہاں جاؤ گے، یہ اللہ ہے، اس کائنات کا پروردگار ہے، اس کا پیغمبر خطاب کر رہا ہے۔ یہ جو دو تعبیریں اختیار کی ہیں، سینہ موڑنا اور چادر لپیٹ کر چل دینا، اس پر میں نے لکھا ہے یہ دونوں تعبیریں ان کے گریز و فرار کی تصویر کے لیے، یعنی یہ دونوں تصویریں گویا یوں سمجھیے کہ سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو مصور کر دیا ہے جو وہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے گریز کر رہے ہیں، تو یہ گریز و فرار کی تصویر کے لیے ہے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار سے بچنے کے لیے آپ کی بات کو نظر انداز کرتے، گویا سنی نہیں، پہنچی نہیں، ہمیں نہیں معلوم کیا بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بات سمجھ میں، دیکھ لو تم لوگ جا کے، یہ ان کے سرداروں کے وہ رویے اور انداز ہیں جن کی جگہ جگہ تصویر بیان کی گئی ہے۔ اور جہاں آپ بیٹھے ہوتے وہاں سے متکبرانہ نکل جانے کی کوشش کرتے تھے۔ فرمایا کہ انہیں دیکھو یہ اس سے چھپنا چاہتے ہیں جو ان کے سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہو سکتی ہے جس میں یہ تمہارے انذار کے بعد مبتلا ہو گئے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہو یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ خدا سے چھپ جائیں، خبردار جب اس مقصد سے اپنے اوپر چادریں لپیٹتے ہیں یہ اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، وہ ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے کیا چھپا لو گے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس جگہ کو بھی جہاں وہ مرنے کے بعد زمین کے سپرد کیا جائے گا، یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، ان آیتوں میں انذار کے جو طے در طے پہلو ہیں، یعنی ان کو کھولتے چلے جائیے ان آیتوں کو، یہ پیرا یہاں ختم ہوا ہے، ان آیتوں میں انذار کے جو طے در طے پہلو ہیں انہیں کھول دیجئے تو جو مضمون سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ جو بات پوری کہی گئی ہے اس کو اب کھولیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا سے کیا چھپانا چاہتے ہو؟ چادر اوڑھ لپیٹ کے جا رہے تھے، منہ موڑ کے جا رہے تھے، سنی انسنی کر رہے تھے، خدا سے کیا چھپانا چاہتے ہو؟ اس کا علم تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی چھپاؤ تو اس سے کہ جو اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے دیکھتا ہو، گھر میں جاؤ گے پھر نہیں دیکھتا۔ اس کا علم تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جو ہر جاندار کو جہاں کہیں بھی وہ ہو اس کی روزی پہنچا سکتا ہے، یعنی جو اس پورے عالم کا رب ہے، تمہارے گھروں میں بھی جو دانہ تمہارے منہ میں جاتا ہے اسی کا فراہم کردہ ہوتا ہے، اس سے تمہاری کوئی چیز کس طرح مخفی ہو سکتی ہے؟ تم بھی اسی کے رزق پر پلتے مگر اس کی دعوت سے گریز کرتے۔ روزی کا حوالہ دے کے بتایا کہ منہ موڑ کے جا رہے ہو، اگر یہ خیال ہے کہ اس سے کچھ چھپا لو گے تو وہ علیم بذات الصدور ہے، اور منہ موڑ کے جا رہے ہیں اور خیال ہے کہ کسی اور کے دامن میں پناہ لے لو گے تو یہ تو جو شکم میں ایک دانہ جاتا ہے وہی فراہم کر رہا ہے، تو کہاں جاؤ گے؟ تم اسی کے رزق پر پلتے مگر اس کی دعوت سے گریز کرتے ہو۔ یاد رکھو خدا تمہارے ٹھکانوں سے بھی واقف ہے، کہاں بھاگ کر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد جس زمین کے سپرد کیے جاؤ گے اسے بھی جانتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب زمین یہ امانت اپنے پروردگار کے حوالے کرے گی اور تم جواب دہی کے لیے پیش کر دیے جاؤ گے، اس کے لیے ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج کر کے محفوظ کر لی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ چند جملوں میں کتنا بڑا مضمون ہے جس کو نہایت شاندار طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ اس کو پھر سنیے، ارشاد فرمایا انہیں دیکھتے ہو یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ خدا سے چھپ جائیں، خبردار
جب اس مقصد سے اپنے اوپر چادریں لپیٹتے ہیں یہ اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، وہ ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس جگہ کو بھی جہاں وہ مرنے کے بعد زمین کے سپرد کیا جائے گا۔ یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے، تو کوئی چیز بھی اس کی گرفت سے ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اب یہ گویا آفاق کی طرف، اس سے پہلے مخاطبین کا قریبی ماحول، ان کی اپنی ذات تھی جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی تھی، دعوت، انذار۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرا ادھر ادھر نگاہ ڈال کے دیکھو، یہ جس کائنات، جس دنیا میں تم رہتے ہو، یہ دنیا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت عظیم کائنات ہے، اور ہم نے بھی اگر کوئی کھیل تماشائی کرنا تھا تو چشم زدن میں کر لیتے۔ بڑے اہتمام سے میں نے اس کو بنایا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور تمہاری پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس پر میں نے لکھا ہے 6 دن میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کے ایام ہے، یعنی 6 دن کا لفظ آتا ہے قرآن میں، تو یہ ہماری زمین کے لحاظ سے نہیں ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود کر دی ہے۔ اللہ کے ایام ہے، یہ اللہ کے ایام ہیں جن کے بارے میں قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ ہمارے حساب سے 1000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں اور 50,000 سال کے برابر بھی۔ یہ مثال دی ہے کہ اپنے دنوں پر میرے دنوں کو قیاس نہ کیا کرو۔ اب جب ہمیں اس دنیا کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہو گئی ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ایام ہیں جن میں 24 گھنٹے میں دن اور رات کا الٹ پھیر ہو جاتا ہے، یہ ہماری اس زمین کے ایام ہیں، یعنی باقی سیاروں پر اس کی نوعیت بالکل الگ ہے، اور یہ ایام گردش سے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ہمارے نظام شمسی میں جو گردش کا نظام ہے، محوری اور دوری گردش کا، اس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے ساتھ جب دنیا بنائی ہے تو مکان وجود میں آیا ہے اور زمان بھی وجود میں آیا ہے، تو پوری کائنات کی گردش جس زمان و مکان کو پیدا کر رہی ہے یہ اس کے 6 دنوں کا ذکر ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور تمہاری پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، مدعا یہ ہے کہ دنیا کا ظہور کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے ارادے سے، کیا وجہ ہے بتانے کی، 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ دنیا کا ظہور کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے ارادے سے، اس کی اسکیم کے مطابق اور ایک ترتیب و حکمت کے ساتھ وجود میں آئی ہے، یعنی اس کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو نتیجہ نکالنا مقصود ہے وہ آگے خود نکال دے گا قرآن، بلکہ یہ خدا کے ارادے سے، اس کی اسکیم کے مطابق اور ایک ترتیب و حکمت کے ساتھ وجود میں آئی ہے، چنانچہ یہ بے مقصد نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے لازماً ایک غایت ہے، ایک مقصد ہے جو جلد یا بدیر ظہور میں آ کر رہے گی۔ اور تمہاری پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی اس سے پہلے یہ کرۂ ارض، پہلے زمین و آسمان کے بننے کا عمل بتایا، جب یہ بتا دیا کہ 6 دن میں پیدا کیے ہیں تو ظاہر زمین وجود میں آ گئی، تو زمین پر ہمارے آنے سے پہلے کیا تھا؟ تو فرمایا کہ پانی ہی پانی تھا، یعنی اس سے پہلے یہ کرۂ ارض پانی ہی پانی تھا، اور خدا کی حکومت بھی اسی پانی پر قائم تھی، یعنی اس کی حکومت میں کیا کیا مخلوقات ہیں، کون سی فضاؤں میں ہیں، کون سی ہواؤں میں ہیں، کون سی خلا میں ہیں، کون سی مرئی ہیں، کون سی غیر مرئی ہیں، اور کون سی ہیں کہ جو ہمیں گرفت میں لے سکتی ہیں اور کون سی نہیں، وہی جانتا ہے۔ زمانہ رسالت میں لوگ قرآن کے اس بیان پر تعجب کر سکتے تھے، مگر دور حاضر کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کے بارے میں یہی حقیقت ہے جو قرآن نے صدیوں پہلے بیان کر دی تھی، یعنی یہ بات اب تو ہم اپنے علوم کی روشنی میں جانتے ہیں کہ پانی تھا، تو اسی کو بیان کیا قرآن مجید نے۔
یعنی جس وقت رسول اللہ نے دنیا دیکھی ہے یا قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تو یہ صورت نہیں تھی، فرمایا لیکن ہماری حکومت تھی اور تمہاری زمین کا یہ حال تھا، اور پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔